یہ کیسا محبوب ہے، اس کی آمد نے، اس کی ولادت نے فکر و نظر کی ساری بیماریوں کو دور کر دیا۔ رہبر و رہنما بن کر تشریف لائے میرے آقا جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب یہ اللہ کی امانت میرے شکم میں نہیں آئی تھی، میرے پیٹ میں نہیں آئی تھی، جب میں باہر کسی کام سے جاتی تھی، مجھے اپنا پاؤں عرب کے سنگلاخ پتھروں سے بچا بچا کر رکھنا پڑتا تھا، لیکن قربان جاؤں جب سے اللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، اب آمنہ کو پاؤں نہیں بچانے پڑتے، بلکہ جس پتھر اور جس سنگریزے پر آمنہ کا پاؤں آ جائے وہ پتھر بھی روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ ابھی اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں منتقل نہیں ہوئی، میں ڈول کھینچتی تھی، کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، بھاری بھاری ڈول کھینچنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، چھالے پڑ جایا کرتے تھے، لیکن قربان جاؤں جب سے اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی ہے، اب مجھے ڈول نہیں کھینچنے پڑتے، میں کنویں پر جاتی ہوں، پانی اچھل کے کناروں پہ آ جاتا ہے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی ہے، ایک دن جناب عبد المطلب نے پوچھ لیا کہ اے بیٹی آمنہ، میں مکے کا سردار ہوں، مکے کا چودھری ہوں، مکے کا وڈیرا ہوں، تو میری بیوہ بہو ہے، اتنی تیز خوشبو لگا کر کے باہر نہ جایا کر۔ جناب آمنہ فرماتی ہے کہ ابا عبد المطلب کا یہ جملہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں عرض کرنے لگی کہ اے ابا جان، میں مدینہ کے کسی بازار کی خوشبو نہیں لگاتی، عرب کی کسی منڈی کی خوشبو استعمال نہیں کرتی، جب سے اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی ہے، اللہ پاک نے میرے پسینے سے خوشبوؤں کو جاری کر دیا ہے۔ اب میں تھوک بھی پھینکتی ہوں تو میرے تھوک سے اللہ پاک خوشبوؤں کو جاری فرما دیتے ہیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا حبیب ابھی میرے آنگن میں قدم نہیں رکھا، میرے گھر کا یہ عالم تھا، تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ میرے پاس چراغ میں ڈالنے کے لیے روغن نہیں تھا، تیل نہیں تھا، لیکن جب اللہ کی یہ امانت میرے آنگن میں آئی، قدم رکھا، اما آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے چراغ جلانے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی، جتنے چراغ جل رہے تھے سارے میرے اس لال کے سامنے بے نور ہو گئے۔ فرماتی ہیں پھر وہ سعادت مند صبح آئی، وہ سعید صبح آئی، جس صبح میرے آقا نے میرے گھر کے آنگن میں قدم رکھا۔ کسی شاعر نے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ سحر کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے مشرق کے مطلع سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو مبارک
مصطفیٰ تشریف لے آئے